السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، 27 رجب کی رات کو جب الیکشن کے رزلٹ آ رہے تھے اور شب برات کے گزر جانے تک ابھی تک پاکستان میں رزلٹوں کو ترتیب دیا جا رہا ہے۔ جعلی انداز سے کسی جماعت کو زیادہ سیٹیں دی جا رہی ہیں، کسی جماعت کی اصل سیٹوں کو کم کیا جا رہا ہے، یعنی یہ گھناؤنا کھیل ابھی تک جاری ہے۔ میں پاکستان کے تمام اداروں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا را یہ ایسا کھیل کیوں کھیل رہے ہیں؟ آپ 90% عوام کی ووٹ کا احترام کیوں نہیں کر رہے؟ یہ 7-8% لوگ یہ پورے 25 کروڑ لوگوں پر کیوں حاوی ہیں؟ یہ سرمایہ دار اور جاگیردار لوگ اور یہ ڈکٹیٹر ذہن کے لوگ یہ سب اکٹھے ہو کر اس مظلوم عوام کا خون کیوں نچوڑ رہے ہیں؟ کیا آپ لوگ اس عوام کے ٹیکس کے پیسے سے سیلریاں نہیں لیتے؟ کیا آپ لوگ اس عوام کے ٹیکس کے پیسے سے پروٹوکول انجوائے نہیں کر رہے؟ کیا آپ لوگ اس عوام کے ٹیکس کے پیسے سے پینشن وغیرہ نہیں لیتے؟ کیا آپ اس عوام کے ٹیکس کے پیسے سے اپنے بچوں کو فری تعلیم نہیں دلوا رہے؟ کیا آپ لوگ اس عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ہر وہ عیاشی لے رہے ہیں جو کہ آپ عوام کے ٹیکس کے مرہون منت ہے؟ لیکن یہ 90% لوگ جب کسی ایک پارٹی کو 2/3 میجورٹی دلواتے ہیں تو آپ لوگ کیوں اس پارٹی کے مینڈیٹ کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ کیا آپ ملک میں کھلواڑ کر رہے ہیں؟ میں پاکستان کے آرمی چیف سے گزارش کر رہا ہوں، خدا را آپ یہ کھیل نہ کھیل لیں سر۔ اب ہر بچے کو پتہ چل گیا ہے کہ دوریں کہاں سے ہلائی جا رہی ہیں۔ میں DGI ندیم انجم صاحب سے بھی کہتا ہوں، سر زندگی تھوڑے دن کی ہے، اپنی قبر کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ میں اس کے بعد چیف الیکشن کمیشنر پاکستان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، سر آپ یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ کس کے کہنے پہ کھیل رہے ہیں؟ اس کے بعد میں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہہ رہا ہوں، قاضی فائزی صاحب سے، سر آپ کیا انصاف دے رہے ہیں؟ آپ تو مردے کیس دوبارہ شروع کر لیے ہیں، بھٹو کا کیس دوبارہ آپ نے لائف سننا شروع کر دیا، اس سے آپ کیا نمبر ٹانک رہے ہیں؟ یہ تو سیدھا ہر عوام کو پتہ ہے، ایک جوڈیشل مرڈر تھا، ایک امر کے ذریعے فیصلہ کروایا گیا تھا اور بھٹو کو بے گناہ پھانسی دی گئی تھی۔ یہ تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اس پر آپ کیوں ٹائم ضائع کر کے ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ فارم 45 والے جتنے بھی امیدوار جیتے ہیں، آپ اس کی طرف کیوں نہیں توجہ دے رہے؟ آپ کیوں نہیں عوام کی مینڈیٹ کی توہین ہوتی ہوئی کو توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ اس پر سو موٹو ایکشن کیوں نہیں لے رہے؟ کیا وجہ ہے؟ اور میں زرداری صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ کیوں نہیں جینوین طریقے سے جیت کے آتے؟ میں نواز شریف صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ ہارے ہوئے ہیں، سر آپ کیوں حکومتیں لے رہے ہیں؟ کیا ایسے ہی نظام چلے گا؟ آپ لوگ سب تمام سیاستدان ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ میں MQM بھی کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کی ایک سیٹ بھی نہیں ہے، ساری کی ساری تحریک انصاف کی سیٹیں آپ کی پلیٹ میں رکھ دی گئی ہیں۔ ہمیں سب پتہ ہے اگلے الیکشن میں عمران خان کا 3 کروڑ ووٹ اور بڑھ جائے گا، آپ کہاں تک بھاگو گے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، اگلے الیکشن میں عمران خان کو 6-7 کروڑ ووٹ پڑے گا، پھر کہاں جائیں گے آپ لوگ؟ تو میری تمام اداروں سے یہ گزارش ہے کہ عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں، جس کی بھی حکومت بنتی ہے اس جائز طریقے سے اس کو حکومت کو بننے دیں، اور پاکستان کو ترقی کرتا ہوا ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان ایسی ترقی کبھی نہیں کرے گا۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں نون لیگ کو حکومت دینے کی یا کسی اور جماعت کو حکومت دینے کی، پاکستان ترقی نہیں کرے گا، بلکہ پاکستان کے ادارے اور مزید کھوکھلے ہوں گے، رشوت اور زیادہ عام ہوگی، اور IMF کا قرضہ اور زیادہ چڑھے گا، اور پاکستان ترقی کرے گا ہی نہیں۔ ہم 100% پاکستانی جو مسلمان ہیں، 100% جو کہلاتے ہیں، ان میں 95% تو ہم بے نمازی ہیں۔ ہم نمازوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ہمیں خوف خدا ہی نہیں ہے، ہمیں شب معراج کی رات کی عزت کا احترام نہیں ہے، ہمیں شب برات کی رات کی عزت کا احترام نہیں ہے، ہم اپنا وہ گناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ مجھے کم از کم 6 محکموں کے سربراہ کو آگ میں لپٹے ہوئے میں نے دیکھا ہے، جن میں آرمی چیف کو آگ لگی ہوئی ہے، DGI کو آگ لگی ہوئی ہے، چیف جسٹس پاکستان کو آگ لگی ہوئی ہے، اور چیف الیکشن کمیشنر کو آگ لگی ہوئی ہے، مسٹر زرداری کو بھی آگ لگی ہوئی ہے، اور نواز شریف کو بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ جہنم کی آگ یہ قبر میں جا کے آپ لوگوں کو ستائے گی۔ آپ لوگ معصوم لوگوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔ یہ غریب کا بچہ کب اوپر آئے گا؟ مڈل کلاس کا بچہ کب اوپر آئے گا؟ کیا یہ بیچارے پڑھ کر مر جائیں گے؟ یہ بیوروکریسی جو CSS کر کے PCS کر کے بیوروکریسی میں آتے ہیں عوام کی خدمت کرنے کے لیے، یہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے سیلریاں لیتے ہیں، یہ کیوں بدماشی پر اترے ہوئے ہیں؟ یہ کیوں کسی کے کہنے پر رزلٹ چینج کر رہے ہیں؟ کوئی کمشنر اگر کوئی سر عام پریس کانفرنس کرتا ہے اور وہ اپنی ضمیر کی آواز بلند کرتا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟
میں تو صرف یہی کہتا ہوں، اللہ کو کیا جواب دو گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھلاؤ گے؟ ہم ایسے یعنی پاکستانی ہیں، ایسے کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں سے ایسے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ تو میرے ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو جائیں، اگر آپ لوگوں نے جینون پالیٹکس کرنی ہے۔ تمام اپنے اختلافات اس نقطے پر بلا دیں کہ صرف جینون پالیٹکس کریں، جس کی بھی باری ہے وہی حکومت کرے، اور کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بننے کا رول ادا نہ کرے، تو انشاءاللہ پاکستان میں خوشحالی بھی ہوگی، جینون پالیٹکس بھی ہوگی، آپس میں اچھا مقابلہ بھی دیکھنے کو ملا کرے گا، اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں یہی ہوگی کون بہتر ڈیلیور کرتا ہے۔ آج چوتھی ٹرم لے رہے ہیں سندھ حکومت میں، کوئی خاص انقلاب نہیں آیا سندھ حکومت میں، اور اسی طرح کے پی کی میں بھی بڑی گنجائش ہے انقلاب لانے کی، لوگوں کی معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے گراس روٹ لیول پہ بڑی ضرورت ہے۔ کم از کم 60 سے 70% پاکستانی 2 وقت کی روٹی کے لیے سسک رہے ہیں، ان کو کوئی علاج معالجے کی سہولت نہیں ہے۔ برائے مہربانی جو انسینٹیو عمران خان نے لیے تھے احساس پروگرام کے تحت، جو ہیلتھ کارڈ عمران خان نے ایشو کیا تھا، اس کو دوبارہ ریسٹور کیا جائے اور اصل مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے۔ فارم 45 کے مطابق جو بھی جیتتا ہے، جس جماعت کا بھی ہو، ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں، اس کو جتوایا جائے، اور برائے کرم اللہ رب العزت سے ہم سب کو مجموعی طور پر توبہ کرنی چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم خوشامد کا کلچر، سفارش کا کلچر، رشوت کا کلچر متعارف کرا رہے ہیں، دن بدن یہ کلچر بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم اللہ کی نگاہ میں گرے ہوئے لوگ ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منہ دکھلانے کے قابل نہیں ہیں کہ ہمارا یعنی کردار، ہمارا ضمیر اتنا یعنی کہ گندا ہو چکا ہے کہ ہم ضمیر کی آواز کو دبا کر اور اپنے یعنی کہ نفسانی خواہشات کو، شیطانی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ جو فرما دیا گیا یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ہم کیوں امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں؟ اور عوام امریکہ کی غلامی نہیں کری، یہ چند مخصوص ٹولہ امریکہ کی غلامی کرنے پر تولا ہوا ہے۔ یہ اپنی نوکریوں میں ایکسٹینشن چاہتا ہے، کتنی کی ایکسٹینشن لے لو گے یار؟ چلو 50 سال کی ایکسٹینشن مل گئی آپ کو، پھر کیا کر لو گے آپ؟ جانا تو قبر میں ہے نا ایک دن، قبر کیوں اپنی تنگ کر رہے ہو؟ میں بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، اگر میرے ذمے کوئی ایسی بات لگائیں، میں میڈیٹر کا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمام جماعتوں کو اکٹھا کر کے ان کو پوائنٹ آف ویو پہ اکٹھا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں عمران خان صاحب کو بھی منا لوں گا، میں نواز شریف صاحب کو بھی ملا لوں گا، سارے محب وطن پاکستانی ہیں، لیکن غلطیاں سب سے ہوئی ہیں۔ میاں نواز شریف سے بھی غلطی ہوئی ہیں، آصف زرداری سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، عمران خان سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے، اور 75 سالوں سے یعنی کہ ہماری جو ڈکٹیٹرشپ ہے ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ آدھا پاکستان ٹوٹ گیا، کیا آپ بقیہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں؟ کہ عوام کا لاوا اتنا ابل جائے کہ عوام سڑکوں پر آ جائے، لا اور آرڈر کی صورتحال خراب ہو جائے؟ کیا آپ اس نہج پر ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں؟ تو یہ دیکھ لیں، آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا آئندہ چند دنوں میں۔ تو میں آرمی چیف صاحب سے دوبارہ میں گزارش کرتا ہوں، سر آپ حافظ قرآن ہیں، ذرا قرآن کا ترجمے پہ بھی غور کر لیجئے گا۔ آپ حافظ تو کہلا رہے ہیں لیکن اس کی پکڑ بھی بہت بری ہے، جتنی حافظ کی فضیلت ہے اتنی حافظ کی پکڑ بھی ہے۔ بے عمل حافظ کی زیادہ پکڑ ہے بنسبت با عمل حافظ سے۔ با عمل حافظ تو 10 بندوں کو جنت میں لے کر جائے گا، لیکن جس نے حفظ کر کے پس پش ڈال دیا اور اپنی نفسانی خواہشات کے تحت اپنے خوش آمدیوں کے ٹولے میں گھرا رہا اور صحیح فیصلے پر نہ پہنچ سکا، تو آپ اپنی قبر تنگ کر رہے ہیں، کسی کا کچھ نہیں جائے گا۔ پاکستانی کی عوام سہ لے گی، یہ 3 سال 4 سال بھی سہ لے گی، اور مزید سہ لے گی، لوگ مر جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، ناانصافی میں مر جائیں گے، لیکن سب کا حساب آپ لوگوں کو دینا ہوگا۔ آپ لوگ بری الذمہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ طاقت کا سرچشمہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے۔ اگر عوام کی طاقت کو تسلیم کرتے ہیں، عوام کی حکومت عوام کے لیے اور عوام کے لیے کی جائے، اس کو جمہوریت کہتے ہیں، تو پھر اس کی جمہوریت میں کیوں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں؟ کیوں ایسے پریس کانفرنس کرا رہے ہیں؟ کیوں لوگوں کی ضمیر خرید رہے ہیں؟ کیوں کسی کو مالی طور پر، کسی کو ذہنی طور پر، کسی کو یعنی کہ رشتوں کے لحاظ سے آپ ٹینشن دے رہے ہیں، ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بولنے پر مجبور ہوں؟ ہم لوگوں کی باڈی لینگویج نہیں دیکھ لیتے؟ پریس کانفرنس میں کس کی باڈی لینگویج کیا امیج پیش کر رہی ہے، یہ ہر انسان ذی شعور انسان کو پتہ چل گیا ہے۔ عمران خان نے جو بیانیہ اس قوم کو دیا ہے وہ انشاءاللہ ہر پاکستانی کے دل میں ہے۔ ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے، عالم اسلام میں پاکستان ترقی کرے، عالم اسلام میں پاکستان لیڈ کرے، لیکن فلسطین کے مسلمان ہمیں نہیں چھوڑیں گے قیامت والے دن۔ فلسطین کے مسلمان چیخ چیخ کر کہیں گے کہ ہمارے اوپر بمباری ہو رہی تھی اور یہ پاکستانی خاموش سے بیٹھے ہوئے تھے، پاکستان کی آرم فورسز خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، پاکستان کے جہاد کرنے والا طبقہ خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، کسی نے ہماری یا اللہ مدد نہیں کی۔ اس دن ہم کیا منہ دکھلائیں گے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک اینٹ کی مانند ہے، ایک عمارت کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر اس کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو جسم کا سارا حصہ میں درد ہوتا ہے۔ تو ہم انتہائی شرمندہ ہیں کہ فلسطین کے 30 سے 35 ہزار جو مسلمان ہیں، بالغ بچے ہیں، ان کی ایک نسل کشی کی جا رہی ہے، اور امریکہ اور برطانیہ مل کر یہ یعنی کہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم اپنی یعنی ہونٹوں پر خاموشی لیے بیٹھے ہیں۔ یہ بھی انشاءاللہ ہم سے پوچھ ہوگی اور ہم اس کا کیا جواب دیں گے۔
ہم انتہائی شرمندہ ہوں گے. ہمارے ارباب اختیار کا زیادہ اختیار بنتا ہے جو اس ملک کے کرتا دھرتا بنے ہوئے ہیں، ان کے گلے میں یہ چھری پھرے گی انشاءاللہ. میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ صبر کا دامن ہاتھ میں پکڑیں. لا اور آرڈر کی صورتحال اگر پیدا ہو تو ملک کسی بھی ملکی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں. 9 مئی والا واقعہ نہ ہو. جس نے بھی 9 مئی والا واقعہ یعنی کہ ترتیب دیا تھا اس پر امپلیمنٹ کرایا، وہ انتہائی بے غیرت شخص تھا. جس نے بھی 9 مئی کے واقعے کو ماسٹر مائنڈ تھا وہ انتہائی بے غیرت شخص تھا. وہ پاکستان کا محب وطن نہیں ہو سکتا. ہم اس واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں میں، اور آئندہ بھی کروں گا انشاءاللہ کہ پاکستان میں جب بھی احتجاج ہو پرامن ہو، اپنے رائٹ کے لیے کہ باشعور قوم کا مظاہرہ کریں ہم اور اپنا رائٹ لے کر رہیں. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ مزدوروں کی جنگ جہاں سے میں نے بند کی تھی وہیں سے دوبارہ انشاءاللہ شروع کروں گا، اور 6 کروڑ مزدوروں کی آواز کو میں انشاءاللہ نئے سرے سے بلند کروں گا. تو آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. پاکستان مزدور چینل میں زیادہ سے زیادہ مزدور بھائی ایڈ ہوتے چلے جائیں. آپ 1 مئی تک جتنے زیادہ ایڈ ہوں گے اتنی میں بھرپور طریقے سے آپ لوگوں کی آواز اٹھاؤں گا انشاءاللہ. میرے اگلے ویلاگ میں صورتی ٹیکسٹائل کے بارے میں ایک اپنا تجزیہ پیش کروں گا کہ وہاں ملازموں کو کیسے رکھا جاتا ہے، کیا ان کی سہولتیں ہیں، اور آنر حضرات کا کیا رویہ ہے. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ میں اپنے اگلے ویلاگ میں ڈسکس کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.